شروع میں ہم نے بتائے تھے نا عقیدہ، بھول گئے؟ عقیدہ پڑھیں گے. لاسٹ ویک میں ہم نے کیا پڑھے تھے؟ کسی کو یاد ہے کچھ؟ ہاں، عبادت کیا؟ عبادت کی قسمیں کچھ چند ایک قسم کوئی بتائیں گے؟ بیٹا آپ بتاؤ، عبادت کے کچھ پارٹس بتاؤ، قسمیں بتاؤ، حصے. صرف کاؤنٹ کر کے بتاؤ، اور کچھ نہیں پوچھوں گا آپ سے. 2-4 بتاؤ. آپ بتاؤ. اچھا آپ بتاؤ بیٹا. بولو بولو. ہاں آپ بتاؤ. اسلام نہیں. ہاں، دعا، خوف، امید، بس 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 ٹھیک ہے، کافی ہے. اور عبادت کی تعریف تو سب سمجھتے ہی ہیں، کئی بار ریپیٹ ہوا ہے. پھر بھی میں کسی ایک سے پوچھوں، کون بتائیں گے عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ آپ نہیں، یہ اس لائن میں لاسٹ. ہاں آپ بتاؤ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس میں اللہ راضی ہو. ہاں اسے عبادت کرو، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے باطن. ہے، کیے ہو لیکن تھوڑا آدھا ہے، وہ پورا نہیں ہوا ہے. ہاں آپ بتاؤ. عبادت اسے کہتے ہیں، عبادت اسے کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کی جنت کی طلب ہر کام کو خالص اللہ رب العالمین کی رضامندی کے مطابق کرنا. ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور ایڈ کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے، بس تھوڑا سا اور ہاں آپ ان کو کبھی سے بتا رہے تھے. ہاں دیکھ رہا ہوں، چہرہ پڑھنا آتا ہے. ہاں ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے کیا جائے، اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے باطن. ہاں، اور اس کا تعلق چاہے بولنے سے ہو چاہے کرنے سے ہو. ہر وہ کام، آپ کا ہر وہ کام جس سے اللہ رب العالمین خوش اور راضی ہو جائے، آپ کے اس کام کا تعلق چاہے زبان سے ہو یا آپ کے عمل سے ہو، گفتار ہو یا عمل ہو. اب آپ کا یہ عمل چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، اسے عبادت کہتے ہیں. صحیح. ہم نے لاسٹ ویک میں پڑھے تھے، عبادت کی کئی ایک قسمیں پڑھی تھی، سب کی دلیلیں پڑھی تھی. چند ایک پڑھے تھے، دلیلیں بھی ہم نے پڑھی تھی، ہے نا؟ تو اس میں چند ایک دلیل آپ لوگوں سے پوچھوں گا. آسان میں ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بتا سکیں. توکل پڑھے تھے نا ہم نے؟ توکل پڑھے. توکل مینس کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بھروسہ. انگلش میں آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ٹرسٹ بولتے. کیا بولتے ہیں؟ ٹرسٹ. تو توکل کی دلیل کیا ہے؟ ہمیں کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ ہی سے بھروسہ رکھنا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ فَهُوَ حَسْبُهُ. اس کا ترجمہ معلوم ہے آپ کو؟ دیکھ کر کے نہیں، ہاں ٹرائی کرو. اور جو بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تو جس بندے کے لیے اللہ کافی ہو جائے، دوسرے کی اسے اور ضرورت ہے کیا؟ نہیں نا. جی ایک اور ہم نے عبادت کی ایک قسم پڑھی تھی، خشیت. خشیت مینس کیا ہوتا ہے؟
ڈر، اور ایک ہوتا ہے خشیت عین والا، بتایا تھا لکھ کر کے ہم نے. ایک ہوتا ہے خشیت یا کے ساتھ، ایک ہوتا ہے خشیت عین کے ساتھ. دونوں میں کچھ فرق ہے؟ کیا ہے؟ خشیت جو عین سے وہ اخلاص ہے، اخلاص عاجزی انکساری، اور یا والا ڈر. ٹھیک ہے، تو یا والے خشیت ڈر، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں دیکھ چلیے، اچھا بتائیے. ہاں فلا، تھوڑا سا اور اچھے سے پڑھیے. فلا تخشوہم نہیں ہوگا، فلا تخشوہم، وخشو نہیں ہوگا، وخشونی. فلا تخشوہم وخشونی، تم ان سے مت ڈرو. ڈرو تو کس سے؟ مجھ سے ڈرو. اللہ کہہ رہا ہے تم ان سے یعنی کسی سے مت ڈرو. ڈرنے کی جب بات آئے تو کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کہہ رہا فخشونی، مجھ سے ڈرو، اللہ کہہ رہا. تو یہ خشیت کی دلیل ہے کہ یہ خشیت ڈر یہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے، آگے آج ہم پڑھیں گے انہی عبادتوں کی قسموں میں سے چند اور قسم اور ان کی دلیلیں. آج ہم پڑھیں گے استعانت. مٹائیں گے تو بھی ٹائم لگے گا، ہے نا. چلیے چھوڑ دیتے ہیں. استعانت کا تین چیزیں ایسی آ رہی ہیں آپ کے پاس سامنے جس کا میننگ تھوڑا آپ کو سمجھنا پڑے گا. استعانت ہے، استعاذہ ہے اور استغاثہ ہے. دونوں میں طلب کیا جا رہا ہے کوئی چیز، تو الگ الگ تھوڑا سمجھیے آپ لوگ. استعانت مدد طلب کرنا ہے نا، اور استعاذہ پناہ طلب کرنا. استغاثہ مصیبت کے وقت پناہ طلب کرنا. سمجھے نا؟ تو استعانت مدد طلب کرنا، استعاذہ پناہ طلب کرنا، استغاثہ مصیبت کے وقت پناہ طلب کرنا. ٹھیک ہے نا. تو پہلی چیز استعانت مدد طلب کرنا. اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم بار بار اس آیت کو پڑھتے ہیں، بار بار اس آیت کو پڑھتے ہیں. اگر اس آیت کو ہم پڑھیں گے نہیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوئے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تاکید ہے، ایا کو پہلے لائے گا اسی بنیاد پر، ہاں، اس عمل کو مضبوط بنانے کے لیے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی غیر کی عبادت ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں، ہم دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ ہم بار بار اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو نماز ہوئے گی ہی نہیں، ہے نا. تو یہ بڑی آسان دلیل ہے. یہ استعانت والی بہت ہی آسان دلیل ہے، ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے. دوسری عبادت کیا ہے؟ ہم نے دوسری چیز کیا بتائی تھی ابھی؟ استعاذہ. اور یہ بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ دلیل یاد ہے. یہ میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کبھی اس کو بھولیں نہیں. قرآن عزیز کی آخری صورت کیا ہے اور اس سے پہلے والی صورت کیا ہے؟ ان دونوں آیتوں میں ہم استعاذہ کی آیت بار بار پڑھتے ہیں. کون پڑھیں گے؟ قل اعوذ برب، قل اعوذ، یاد رکھیے اس کو. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. اعوذ یہ محل شاہد ہے. تو یہ دونوں آیتیں، یہ دونوں صورتیں ہم پڑھتے ہیں. اس میں دلیل ہے کس چیز کی؟
استعاذہ کی، پناہ طلب کرنے کی۔ قل اعوذ برب الناس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اعوذ برب الناس، میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح سویرے، یعنی صبح کون کرتا ہے؟ صبح کس نے کیا؟ رب نے کیا نا۔ جس ذات نے صبح کیا، ہاں، جس ذات نے صبح بنایا، اس کے پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، تو اللہ ہے نا۔ صبح کون بنایا؟ صبح سویرے کون کیا؟ تو یہ دونوں آیتیں بھی بڑی آسان ہیں، بہت ہی ایزی ہیں، اس میں زیادہ دماغ نہیں کھپانا پڑے گا۔ تیسری جو عبادت کی قسم ہے آج کے سبق میں، وہ کیا ہے؟ استغاثہ۔ سب سے بڑا غوث کون ہے؟ یا دوسرا اور کوئی ہے؟ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا غوث اللہ ہے۔ ہمارے دوسرے بھائی لوگ کبھی کبھار کہہ بیٹھتے ہیں غوث اعظم کوئی اور ہے نا۔ استغاثہ، اس کی دلیل کیا؟ مصیبت کے وقت مدد طلب کرنا۔ مددگار، مددگار کون ہے آپ کا؟ اور ہمارے چند اور دوسرے بھائیوں کا کون ہے؟ کوئی اور، کسی اور کو مان بیٹھتے ہیں، ہے نا۔ اسی مسئلے کو لے کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ چلے جاتے، کھچوچا چلے جاتے، چلے جاتے، ماہم چلے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سمندر کے اندر چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ لیکن اللہ کہہ رہا نہیں، مجھ سے مانگو نا، جب خوشی کا موقع ہو تب بھی مانگو، غمی کا موقع ہو تب بھی مانگو، ہر حال میں مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ جب تم نے اپنے رب سے مدد طلب کری، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا، تمہاری مدد کری۔ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ غزوہ بدر، جو مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی تھی، کافروں کی اور مسلمانوں کی۔ اس وقت مسلمان کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور مشرکین 3 گنا زیادہ تھے، تقریباً 1000 کم و بیش، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا میں لگے ہوئے تھے۔ الگ آپ کا ایک خیمہ تھا، اس میں آپ بالکل لگے ہوئے تھے، منہمک تھے، اللہ رب العالمین سے سرگوشی کر رہے تھے، دعا میں لگے ہوئے تھے۔ تعداد کم تھی، ہتھیار بھی نہیں تھے، گنے چنے چند ہتھیار تھے، چند سواریاں تھیں، لیکن آئے تھے کس کے بھروسے؟ اللہ کے بھروسے۔ مانگنا کس سے تھا؟ کسی اور غوث سے مانگنا تھا؟ تو یہ توکل اور بھروسہ تھا اللہ پر ہمارے اسلاف کا، کہ مصیبت ہو یا غیر مصیبت ہو، کبھی کسی بھی موقع سے اگر مانگنے کی ضرورت پڑی تو اللہ سے مانگا، اور اللہ نے وہ کر کے دکھایا، اللہ نے مدد کی۔ اللہ رب العالمین نے اس جنگ میں 1000 فرشتوں کو نازل کیا۔ اسی آیت کے بعد فوراً وہ آیت ہے، اللہ رب العالمین نے 1000 فرشتوں کو نازل کیا۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، مانگنے کی ضرورت ہے، نیت درست ہو، خالص ہو، اللہ رب العالمین ہی سے مانگنے کی نیت ہو، عبادت خالص ہو، بلا شک ہر موقع سے ہر وقت اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن پہلے مانگیں تو۔ کتنی بڑی مصیبت تھی، 313 کی تعداد کیا تھی 1000 کے مد مقابل، لیکن بھروسہ تھا، ایمان تھا، عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ ہم آئے ہیں تو اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ جب اللہ مدد کرنے کے لیے حاضر ہے، موجود ہے، تیار ہے، تو ہم اللہ رب العالمین سے پھر کیوں نہ مانگیں۔ مانگا گیا،
اللہ رب العالمین نے ان کی فرمائش کو پوری کری اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرمائی. غالب ہوئے مشرکین، کفار مکہ مغلوب ہوئے، مفتوح ہوئے، پیٹ پھیر کر کے بھاگنے پر مجبور ہوئے. کافی نقصان ہوا ان کا. بڑے بڑے سرغنے لوگ بھی اس جنگ میں قتل کیے گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مصیبت کے وقت خاص طور پہ ہمیں اللہ رب العالمین ہی سے مانگنی چاہیے. ایک اور عبادت ہے ذبح کرنا. یہاں آ کر کے بہت لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں، کہیں اور ذبح جا کے کر دیتے ہیں، کسی اور کا نام لے کر کے ذبح کر دیا جاتا ہے نا. حالانکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پر تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے، شرک ہو جائے گا. اسی لیے عبادت، یہ ذبح عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ بقرعید کے موقع سے بہت سارے لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں، ثابت بھی ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں. کئی مختلف دعائیں ہیں، ہاں مختلف دعائیں ہیں. بسم اللہ کہہ کے بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر سکتے ہیں، ہاں بسم اللہ اللہم تقبل من کر کے بھی نام لے کر کے ذبح کر سکتے ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ کون پڑھیں گے؟ ان صلاتی و نسکی، نسکی میری قربانی، میرا ذبیحہ ہے نا. تو یہ قربانی اور ذبیحہ، یہاں بات آ گئی نا ذبح کی. ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا ذبیحہ، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو پورے جہان کا رب اور پالنہار ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی ساجیدار نہیں ہے اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، قربانیاں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، زندگی اور موت صرف اللہ کے لیے وقف ہونی چاہیے. اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وانا اول المسلمین، اور میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہ محل شاہد کیا ہے؟ نسکی. یاد رکھیے، ان صلاتی و نسکی، نسکی مینس کیا ہو گیا؟ میری قربانی، میرا ذبیحہ اللہ کے لیے. تو پتہ کیا چلا کہ یہ قربانی، ذبح کرنا، ذبیحہ، یہ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. جب عبادت ہے تو وہ کسی غیر اللہ کے نام پر نہیں ہونی چاہیے. غیر اللہ کے نام پر اگر ہوا تو وہ شرک ہے، اور شرک بہت گھناؤنا جرم ہے جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے سوائے خالص توبہ کے. نظر و نیاز، نظریں لوگ مانتے ہیں جا کر کے قبروں پر، مزاروں پر، کسی غیر کے نام پر. اگر نظر ماننی ہے تو اللہ کے نام پر نظر ہونی چاہیے. دلیل کیا ہے؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ مومنوں کی بہت سارے جو اوصاف ہیں، اچھائیاں ہیں، اچھی خصلتیں اور میزات ہیں، ان میں سے اللہ رب العالمین نے ایک کا تذکرہ یہاں کیا ہے کہ وہ مومنین کی جو علامت نشانی ہے، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی شر بالکل پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. کون؟ مومنین. یہ مومنین کی چند صفات اللہ رب العالمین بیان کی، ان میں سے ایک صفت یہ ہے. یہ ہم نے ابھی پڑھا، 3 اصول ہم نے پڑھے تھے لاسٹ ویک میں. 3 اہم اصول ہم نے پڑھے تھے. آپ بتائیے وہ 3 اہم اصول کیا تھے؟ ہاں آپ پچھلے ہفتے نہیں آتے، اس کے پچھلے والا پوچھ رہا ہوں میں. اچھا آپ بھی ابھی پہلے آئے نا، آ جائے. ٹھیک ہے، آپ بتاؤ بیٹا، آپ بھی پہلے آئے آج. آپ بتائیے. اور لوگ نہیں آئے ہیں آج، غائب ہیں، کئی چہرہ نہیں دکھ رہا ہے. آپ بتائیے. 3 اصول ہم نے پڑھے تھے. ہاں، آج ہمارا پہلا اصول
मतलब मुख्तसर अंदाज में फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, इसलिए मैं रिपीट करना चाहता हूँ। पहला उसूल क्या था, दूसरा और तीसरा क्या था? हैं? बंदे का अपने रब के बारे में जानना, मारिफ, हाँ, और अपने दीन के बारे में जानना, हाँ, और अपने रसूल के बारे में जाना। तो मुख्तसर अंदाज में हमने पहला उसूल जान लिया, क्या है वो? बंदे का अपने रब के बारे में जानना। अब यहाँ से हम दूसरा उसूल शुरू करेंगे, दूसरा कायदा, दूसरा उसूल, वो क्या है? बंदे का अपने दीन के बारे में जानना, बंदे का अपने दीन के बारे में मारिफत हासिल करना, जानकारी रखना। दीन इस्लाम का मतलब क्या है? दीन किसे कहते हैं? तौहीद कह देने से हो गया, ठीक है, तौहीद अगर, लेकिन रिसालत नहीं है तो तौहीद आपने अल्लाह को मान लिया बेटा, लेकिन नौज़ बिल्लाह आप रसूल को रसूल नहीं मान रहे, तो क्या इस्लाम है वो मुस्लिम रहेगा? नहीं। तो इस्लाम का मतलब क्या है? दीन इस्लाम का क्या मतलब, क्या समझ रहे हैं? ये आपने लुग़वी माना बताया है। हाँ, जो कहा गया उसको माने, सही तरीके से जो मना किया गया है नबी के मुंह से गया। तौहीद का माना है, दीन इस्लाम का माना ये है, उसका मतलब ये है कि तौहीद के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुक जाना, सिलेंडर कर जाना, उस पर और इष्टा करना पड़ेगा कि और इताअत और फर्मा बरदारी अल्लाह की करना, और इसी तरीके से शिरक वालों से अपने आप को दूर रखना, शिरक और शिरक वालों से अपने आप को बरी रखना, ये इस्लाम है। ठीक है ना? पहली चीज़ क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करते हुए उसकी ही सिर्फ इताअत करना। दूसरे लफ्ज़ों में, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हुए सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करना, ठीक है ना, उसी की फरमाबरदारी करना, और एक्स्ट्रा और करना है कि शिरक और शिरक वालों से बेजारी ज़ाहिर करना, दूरी अख्तियार करना, बरात का इजहार करना, उनसे दूर रहना। तो तीन चीज़ें इसमें हो गई। पहली चीज़ क्या हुई, कौन बताएंगे? अल्लाह के सामने झुकना है, ठीक है, तौहीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानते हुए, एक मानते हुए। नंबर दो, सिर्फ उसी की इबादत की जाए, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है कि शिरक और शिरक करने वालों से दूरी अख्तियार की जाए। ये इस्लाम है। समझ में आ गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानते हुए सिर्फ और सिर्फ उसी की इताअत और फरमाबरदारी की जाए, और शिरक और शिरक करने वालों से दूरी अख्तियार की जाए, बेजारी अख्तियार की जाए। तीन चीज़ें हैं, समझ में आ गई ना? कौन, आप बताइए बेटा, सेकेंड लास्ट। हाँ हाँ, बताइए। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने कहा वैसे कहिए, अपने अल्फाज में कहिए बेटा, बस सही होना चाहिए। अल्लाह की, हैं? हाँ, चलिए, अल्लाह की वहदानियत और वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन बताएंगे? ऑप्शन है अभी, कोई भी बता सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत और उसकी इताअत करना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खालिस इबादत करना, उसका हुक्म मानना, और तीसरा ये कि शिरक करना और शिरक करने वालों से महफूज रहना, अपने आप को शिरक और शिरक करने वालों से है दूर रखना, है ना? ठीक है। दीन के कुछ मरातिब हैं, दर्जात हैं।
وہ درجات کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کیا کیا ہے؟ اسلام. ہاں. اسلام. اسلام. دوسرا ایمان. ایمان. تیسرا احسان. احسان. اچھا ٹھیک ہے. اس میں ان تینوں مراتب میں اسلام، ایمان اور احسان ہے. ان تینوں مراتب میں سب سے اعلیٰ مقام کسے حاصل ہے؟ اس میں نہیں ہے. ہاں؟ ان تینوں مراتب میں سب سے اعلیٰ مقام کسے حاصل ہے؟ مرتبہ کون ہے سب سے اعلیٰ مرتبہ والا؟ ہاں سوچ کے بتائیے گا. ایمان، اسلام اور ایمان ہے پہلا. ایمان، احسان. تو سب تو آ گیا، بچا کیا؟ تینوں آ گیا. ملا دیں گے تو، ہے نا؟ بتائیے. تو توحید ہی تو سب ہے. 3 مراتب ہیں. آئے واہ، بہت اچھا آنسر دیا آپ نے. اسلام، ایمان اور احسان، ان تینوں مراتب میں سے سب سے اعلیٰ مقام جس مرتبے کو حاصل ہے وہ ہے احسان. احسان ہے وہ سب سے اعلیٰ مقام. کسے حاصل ہے؟ احسان ہے. ایگزامپل ٹھیک ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس سے اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث جبرائیل ہے، وہ لمبی حدیث جو ہے جس میں ارکان ایمان، ارکان اسلام اور احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. لمبی حدیث جو ہے اس کو بولتے ہیں حدیث جبرائیل. اس میں پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے. اسلام، ایمان کے بارے میں بتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ہے. پھر احسان کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس سے خالص اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ آپ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس سے اعلیٰ کچھ ہو سکتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. لیکن آپ کے پاس طاقت نہیں، قدرت نہیں ہے دیکھنے کی. دیکھ سکتا کوئی اللہ کو؟ نہیں نا. تو اس چیز کو کٹ کرنے کے لیے یہ نظریہ لوگوں کو قائم نہ ہو جائے کہ لوگ ہم انسان اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتا دی. کیا کہا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ. اگر تم اپنے اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اور دیکھ بھی نہیں سکتا کوئی، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو یہ نظریہ مضبوط رکھو، عقیدہ رکھو، ٹھوس رکھو کہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسلام میں یہ چیز نہیں ملے گی. ایمان کے جو مراتب، جو ارکانس، پلرس ہیں، اس میں یہ چیز نہیں ملے گی. لیکن احسان میں یہ ملے گا. تو ان تینوں مراتب میں سب سے اعلیٰ مقام کسے حاصل ہوا؟ احسان. سمجھ میں آ گیا نا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. بہرحال تو دین اسلام کے کتنے مراتب ہوئے؟ 3. نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان. پھر اسلام، یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا. اسلام کے کتنے ارکان ہیں، کتنے پلرس ہیں؟ 5. آپ ابھی آنسر دیا آپ نے، بہت اچھی بات. بتائیے کون کون؟ آپ نے آنسر صحیح دیا بالکل، پر کون کون؟ ہاں نماز. چلیے اچھا، چلیے کوئی بات نہیں. نماز، زکوٰۃ، ہاں. اور کون ابھی آئے؟ ابھی اور کوئی آئے ہیں؟ ہاں آپ کمپلیٹ کیجئے. حج، روزہ. جو پہلے نمبر پہ تھا اس کو آپ نے ابھی گنایا نہیں ہے. ہاں شہادہ، شہادتین. شہادہ یہ عام ہے، عرف میں شہادہ ہی کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شہادتین ہے.
2 گواہیاں دینی پڑتی ہیں ہمیں. ہم نے شروع میں بتایا تھا نا, ایک گواہی سے کام نہیں چلے گا مسلمان بننے کے لیے. اسی لیے اگر شہادتین کہا جائے تو اور بیٹر ہوگا, چونکہ یہ عرف ہے, چل پڑا ہے, تو شہادہ بھی کہہ دیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں. شیخ یہاں ایک سوال اکثر علماء سے بھی سنا ہے کہ اگر ابھی سوال, ہاں اسی کے ریلیٹڈ, ہاں مرتے وقت اگر کوئی انسان کسی کو لا الہ الا اللہ بھی پڑھا دے, وہ اتنا پڑھ لے, تو کیا وہ اس کے لیے کافی ہوگا؟ کیونکہ یہاں آپ نے بتایا کہ 2 چیزیں ہاں مخصوص ہیں. کیا کہا؟ لا الہ, صرف لا الہ الا اللہ اتنا کلمہ پڑھ کے اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا, ہاں. تو کیا وہ اس کے لیے کافی؟ پہلی چیز یہ کہ اگر وہ بالکل آخری حالت میں کہہ رہا ہے, حالت نزا میں جب کہلوایا جاتا ہے, حالت نزا اور غرغرے کی حالت میں کہتا ہے, تو وہ قابل قبول نہیں ہے, وہ نہیں مانا جائے گا. ایک مسلم ہے آلریڈی, تو اس کے سامنے تلقین, اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس کے سامنے کلمے کی تلقین کرو, ہاں, تو ہم اس کی تلقین لیکن بالکل آخری حالت میں جب یہ غرغرے کی حالت میں ہو تو شاید اس سے منع بھی کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کہہ بیٹھے, ہے نا, تو وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے نقصان دہ ہو جائے. تلقین کیجئے, اب آپ کو احساس ہو کہ ہاں یہ مطلب 2-4 دن میں اتنے ایسا ہو سکتا ہے, لیکن جب بالکل حالت نظام میں ہو, آخری اسٹیپ پہ ہو, تو اس وقت شاید میرے علم کے حد تک اس کو چھوڑ دینا چاہیے. نہیں شیخ, میں نے سنا ہوں کہ لاسٹ ورڈز لا الہ, اس کے یا تو بعد میں کچھ نہ ہو, وہ اپنے تئیں کہے. ہاں, جب اس کو تلقین نہ کرے, ہم پڑھتے رہیں, ہاں, ہو سکتا ہے وہ سن کر کے, ہے نا, میرے علم کے حد تک بالکل آخری مرحلے, آخری اسٹیج پر جب وہ پہنچ جائے تو اس کو نہیں کہنا چاہیے کچھ. میں جو اپنے علم کے حد تک جانتا ہوں, کہنا یہ کہ اگر کوئی لفظ اور دوسرا استعمال یا ہاں ہاں تلقین نہ کرو, فورس نہ ہاں, کرو, پڑھ لو اس کے سامنے آپ. ٹھیک ہے نا. کس سے میں پوچھ رہا تھا؟ ہاں, تو شہادتین, ہاں, شہادتین میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار, رسول کی رسالت کا اقرار, یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں جس کو شہادہ کہتے ہیں لوگ. تو یہ 5 ارکان ہیں, پلرس آف اسلام جس کو بولتے ہیں. اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں, اس پر ہر شخص کو, ہر مسلم کو ایمان لانا ضروری ہے, اس پہ اور اس پر ان کے تقاضوں کے اعتبار سے عمل کرنا ضروری ہے. شہادت توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہم جو کہہ رہے ہیں تو اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ, اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی اس چیز کی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا, اللہ خود اپنے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ انہ لا الہ الا ہوا, کہ صرف اور صرف وہی معبود برحق ہے. کون؟ اللہ ہی معبود برحق ہے. اپنے بارے میں اللہ خود گواہی دے رہا, تو اس سے بڑی گواہی اور کیا چاہیے؟ الا ہوا والملائکۃ, فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی. واولو العلم, اور علم والے بھی جنہیں اللہ رب العالمین نے دین کی بصیرت دی ہے, دین کا علم دیا ہے, وہ بھی اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے. قائما بالقسط, جو انصاف کے ساتھ قائم رکھنے والے. لا الہ الا ہوا, اگر کوئی ہے اللہ کا حقدار تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے. کوئی معبود کا حقدار ہے, معبود برحق کا, معبود تو بہت سارے ملیں گے آپ کو, معبودان باطلہ ملیں گے, کہ لیکن اگر کوئی معبود برحق ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی ذات دوسری نہیں ہے. اللہ العزیز الحکیم, جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی ذات کے تعلق سے خود گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کی توحید, اللہ رب العالمین کے زبانی خود یہاں ہمیں شہادت مل رہی ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ, اس کا معنی لا معبود بحق الا اللہ. بحق اس میں آپ اسٹرا کرو گے تو صحیح ہو جائے گا, مطلب اس میں اسٹرا نہیں کرنا ہے,
سوچنے ہاں لا معبود بحق الا اللہ، کیا مطلب ہوا؟ وہی جو ہم نے کہا نا کچھ دیر پہلے کہ معبود تو بہت سارے پائے جاتے ہیں لیکن معبودان باطلہ ہیں، اگر کوئی معبود برحق ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوا؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے، سچا معبود نہیں ہے۔ برحق مطلب سچا معبود نہیں ہے، جھوٹے معبود تو پائے جاتے ہیں۔ آپ جائیں یہاں سے وہاں تک پتہ نہیں کتنے مل جائیں گے روڈ پر ہی، ہے نا، چلتے پھرتے بھی مل جائیں گے، ہے نا، چلتے پھرتے ملیں گے یا نہیں؟ ہاں ملیں گے، تو ایسے بہت سارے مل جائیں گے، لیکن کیا وہ برحق ہیں، سچے ہیں؟ اگر کوئی سچا ہے تو کون ہے؟ عرش والا ہے۔ عرش والا ہو سکتا ہے، فرش والا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لائن اچھی ہے، والا ہو سکتا ہے پر سوڑا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ ہے آپ کے پاس، 5 منٹ میں آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ پینسل ہے کسی کے پاس؟ شیخ جو آپ نے آیت پڑھی لا الہ الا اللہ کی دلیل، وہ ایک بار ریپیٹ ہے۔ یہ دلیل جو ہم نے پڑھی آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، یہی نا، لا معبود بحق، یہ آیت نہیں ہے، یہ آیت نہیں ہے، یہ اسلاف کی شرح ہے، اسلاف نے ایکسپلین کیا ہے لا الہ الا اللہ کی، ہے نا۔ لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے، لا معبود بحق الا اللہ۔ کسی کو کچھ اور پوچھنا ہے ورنہ پھر میں پوچھوں؟ تو آپ لوگ ریوائز کر لیجیے جو آج آپ نے پڑھے، پھر میں پوچھتا ہوں انشاءاللہ۔ سوال ہے، ہاں استعانت اور استغاثہ میں فرق کیا ہے؟ استعانت دیکھیے، آپ اپنی شیٹ کھولیے، وہاں آپ کو ملے گا۔ مدد طلب کرنا عمومی طور پہ، ہم بیٹھے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہ سے ہمیں یہ چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ استعانت ہے۔ اور استغاثہ ہے آپ کہیں پھنس گئے، آپ کو کوئی مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ستا رہا ہے، آپ کہیں مظلومیت کے شکار ہو گئے، تو آپ وہاں اللہ سے گہار لگا رہے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ہاں، اور جیسے کہ کوئی پھنس گئے، مطلب کوئی چیز سے مدد طلب کرنا ہے، کوئی چیز میں پھنس گیا ہوں تو اس کو نکلنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم کر رہے ہیں تو اللہ سے نہیں وہ یہ مصیبت کے وقت اس میں سب آ گیا، یہ استغاثہ جو ہے نا، دونوں کو مکس کر کے، ہاں دیکھیے غزوہ بدر میں کوئی ظلم نہیں کیا تھا ابھی، لیکن تعداد کم تھی، ڈر تھا، خوف تھا، اس لیے استغاثہ کس سے کیا جا رہا تھا، ہے نا؟ تو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت جو گہار لگائی جائے گی اس کو کیا کہیں گے؟ استغاثہ۔ اور عمومی طور پہ اگر کوئی چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہو، کیا ہوگا وہ؟ سمجھ گئے نا؟ اور استغاثہ کا ایک ایگزامپل بتایا نا، استغاثہ غزوہ بدر کو بتایا نا، نہیں سوری، استعاذہ استعاذہ وہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ ذال یاد رکھیے آپ، ذال دیکھیے اس میں کیا ہے، استعاذہ، ذال یاد ہے آپ کو، قل اعوذ، ذال وہاں ہے تو اس سے آپ بھولو گے نہیں، ہے نا؟ شیخ استخارہ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ استخارہ وہ الگ چیز ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟
استخارہ یہ بات آئے گی انشاءاللہ العزیز. یہ صلاۃ الاستخارہ، استخارہ کیا جاتا ہے کسی استخارہ مطلب اللہ سے ہی مانگنا. ہاں اللہ ہی سے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. اس میں بھی جو ورڈ بولے آپ نے، یہاں استخارہ نہیں بات آئی ہے ابھی، استخارہ بات نہیں آئی. سملر ہے اس سے، سیم ہی مطلب دونوں چیز اللہ سے طلب کرنا. ہاں اللہ آپ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنے جا رہے، ہاں کسی چیز میں آپ اپنا قدم بڑھا رہے، اب وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی یا نہیں بہتر ہوگی، ہاں تو اس میں استخارہ کیا جاتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد استخارہ کی دعا ہے نا، وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ہے نا. یعنی اللہ رب العالمین گویا کہ اس وقت آپ پر کچھ نہ کچھ اشارہ اور کنایہ کر دیتا ہے کہ آپ کا کون والا معاملہ صحیح ہونے والا ہے، تو وہ آپ کے ذہن میں، آپ کے نیت میں وہ چیز آ جاتی ہے، تو پھر آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہی کرنا ہے نا. تو اس کو استخارہ بولتے ہیں. تو اس میں نماز پڑھنی ہے 2 رکعت، اس کے بعد دعا اس کے لیے خاص ہے، دعا استخارہ اس کو بولتے ہیں. وہ دعا آپ کو پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو بات آ جائے اسی پر آپ کو عمل کرنا رہتا ہے. شیخ نظر و نیاز یعنی کوئی منت مانگنا کا کیا ہوتا ہے؟ نظر و نیاز کیا ہوتا ہے؟ اگر میرا کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، یہ نظر ہو گیا. یہ جائز ہے؟ ایک ہاں ہاں بالکل. اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ماہم درگاہ پہ مرغا لے جا کے ذبح کروں گا، یہ نظر ہے. سمجھ گئے نا. بس مثال ہم نے دے دی، شاید سمجھ جائیں گے. تو یہ روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، یہ صحیح ہے. نماز کس کے لیے ہے؟ پر اگر یہی نماز جا کر کے قبر کے سامنے پڑھو، اگر میرا کام ہو گیا 2 رکعت جا کر کے حاجی علی میں پڑھوں گا، تو یہ نہیں صحیح ہے. سمجھے نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبادت کی چند قسمیں میں انابہ اور استعاذہ. انابہ اور استعاذہ. انابت یہ تو لاسٹ ویک میں ہوا تھا، مطلب کوئی یاد نہیں آ رہا. یہاں ہے توجہ مبذول کرنا، اللہ ہی کی جانب منہمک ہو جانا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یکسوئی جس کو بولتے ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کیجیے، ہے نا. خالص جس کو پیور. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یکسوئی کے ساتھ، لگن کے ساتھ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کیجیے، ہے نا. توجہ، انہماک، لگن، ہے نا، اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. انابہ بتایا. ہاں انابہ بتایا. اور استعاذہ مدد طلب کرنا، یہ عام ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.